بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بحر اسود میں روس کے میزائل تعینات، امریکہ کے بھی 2 بحری بیڑے ترکی پہنچ گئے۔ پاکستانی آرمی کا بچوں کو بچانے کے لیے فوجی آپریشن۔ الیکشن کمیشن اپنی کارروائی جاری رکھے مگر عمران خان کا حتمی فیصلہ نہ کرے، ہائی کورٹ۔ اسرائیلی معاشرے کا شیرازہ بکھر چکا ہے، اسرائیلی میڈیا۔ عمران خان کے ووٹ بینک کے خیبر پختونخوا سے ختم کرنے کے لیے پارٹیوں کا گٹھ جوڑ۔ یوکرین کو F-16 طیاروں کی فراہمی، روس شدید غصے میں۔ سعودیہ ایران معاہدے سے مشرق وسطیٰ میں مفاہمت کا دور کا آغاز شروع، چائنا۔ امریکہ کی خطے میں جنگی مشق سے ایٹمی جنگ شروع ہو جائے گی، شمالی کوریا۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ روس نے بحر اسود میں اپنے بحری بیڑے تعینات کر دیے ہیں۔ یوکرین کی بحریہ نے اعلان کیا ہے کہ بحر اسود میں روس نے 8 بحری جنگی جہاز تعینات کیے ہیں، جن میں 2 بحری جہاز 24 کروز میزائلوں سے لیس ہیں۔ بحر اسود میں صورتحال بحرانی ہونے کے ساتھ ہی رپورٹ دی گئی ہے کہ امریکہ کے بھی 2 بحری بیڑے ترکیہ پہنچ گئے ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ اقوام متحدہ اور ترکیہ کی کوششوں سے بحر اسود کے ذریعے یوکرینی غلے کی برآمدات کا جو سمجھوتا طے پایا تھا، اس کی مدت 17 جولائی کو ختم ہو چکی ہے، اور اس سمجھوتے کی مدت میں توسیع کیے جانے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ بٹگرام کے الائی پشتوں میں رسی ٹوٹ جانے سے چیئر لفٹ میں 900 فٹ کی بلندی پر ہوا میں معلق ہو کر رہ گئی۔ اس میں صبح سویرے سے 9ویں جماعت کے 7 بچے اور 1 استاد موجود تھے۔ 2 بچے بے ہوش ہو چکے تھے۔ پاک فوج کے SSG کمانڈوز نے ہیلی کاپٹرز کی مدد سے چیئر لفٹ میں دوائیں اور خوراک پہنچانے کے بعد آپریشن شروع کیا، جو کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ الائی پشتوں میں صبح 8 بجے 7 بچے اور 1 استاد اسکول جانے کے لیے دوستوں سوار ہوئے، تاہم راستے میں یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اس کیبل کار کے 3 تار تھے، جن میں سے 2 ٹوٹ چکے تھے اور صرف 1 تار سے چیئر لفٹ ہوا میں رکی ہوئی تھی۔ پھنسنے والی لفٹ تقریباً 2000 میٹر کی بلندی پر ہوا میں معلق تھی، جس کے سبب مقامی لوگ امدادی کارروائی سے قاصر تھے۔ اطلاع ملنے پر پاک فوج نے پھنسے ہوئے افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے آپریشن شروع کیا۔ 3 ہیلی کاپٹرز آپریشن میں حصہ لے رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر سے پیدا ہونے والے ہوائی پریشر سے اکیلا بچ جانے والا تار بھی ٹوٹ سکتا تھا، اس لیے ہیلی کاپٹر سے ریسکیو آپریشن کو انتہائی محتاط انداز میں کیے جانے کی کوشش کی گئی۔ چیئر لفٹ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اٹھا کر لے جانا ایک مشکل آپریشن تھا، کیونکہ واحد بچ جانے والے تار معمولی سے بھی ہوائی دباؤ کے سبب ٹوٹ سکتا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے نزدیک آتے ہی چیئر لفٹ ہلنے لگتی تھی، جس پر ہیلی کاپٹر کو واپس دور جانا پڑ جاتا تھا۔ بعد میں ہیلی کاپٹر بلندی پر رکے اور SSG کمانڈوز کو رسی کی مدد سے چیئر لفٹ کے پاس پہنچایا گیا، جس نے چیئر لفٹ تک رسائی حاصل کر لی اور پہلے مرحلے میں خوراک اور دوائیں چیئر لفٹ میں پہنچا دی۔ کیونکہ صبح 8 بجے سے بچے اور استاد بھوکے پیاسے وہاں قید ہو کر رہ گئے تھے، SSG کمانڈوز نے بچوں کو یقین دلایا کہ انہیں بچا لیا جائے گا۔ لفٹ میں موجود 2 بچے بے ہوش ہو چکے تھے۔ دوسری طرف وزیر اعظم نے پہاڑی علاقوں میں موجود ایسی تمام چیئر لفٹ پر حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خستہ حال اور حفاظتی معیار پر پورا نہ اترنے والی چیئر لفٹ کو فوری طور پر بند کر دیا جائے۔ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو عمران خان کے خلاف حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی کارروائی جاری رکھے مگر حتمی فیصلہ نہ کرے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور درخواست کو فل بینچ کے روبرو پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ عمران خان کی جانب سے بیرسٹر سمیر کھوسا عدالت میں پیش ہوئے۔
عدالت نے اپنے نوٹ میں لکھا ہے کہ اس نوعیت کی دیگر درخواستیں فل بینچ میں زیر سماعت ہیں، لہذا یہ معاملہ بھی فل بینچ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ دوستو، یاد رہے کہ عمران خان کی جانب سے الیکشن کمیشن کا 20 جون کا حکم نامہ چیلنج کیا گیا ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 10 کے تحت الیکشن کمیشن بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی طرح توہین عدالت کے اختیارات استعمال کر سکتا ہے۔ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 10 آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی کا اختیار سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے پاس ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی معاشرے میں اختلافات اس معاشرے کے دو گروہوں کے درمیان پائے جانے والے اختلافات سے پرانے اور گہرے ہیں، جن کا ہم آج مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اختلافات عدم مساوات، امتیازی سلوک اور دوسرے درجے کے شہری ہونے کے احساس کے زیر زمین موجود پانی نے اسرائیل کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ لیکوڈ پارٹی نے تقریباً اپنی پوری تاریخ میں اسرائیل پر حکومت کی ہے اور گزشتہ 40 سال سے مسلسل اقتدار میں ہے۔ اس لیے اگر اس جماعت کے خلاف غصہ ہے تو اس کا تعلق چند دہائیوں پہلے سے ہونا چاہیے۔ یہ درست ہے کہ اسرائیل میں کئی برسوں سے امتیازی سلوک موجود ہے، لیکن آج یہ اجرتوں، اعلیٰ تعلیم اور زندگی کے مواقع میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ امتیازی سلوک کی جڑیں اسرائیل کے پورے ڈھانچے میں موجود ہیں، خاص طور پر بائیں بازو کے وہ لوگ جو آج احتجاج کرنے والوں میں سر فہرست ہیں اور عدم مساوات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس وقت تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو خیبر پختونخوا سے ختم کرنے کے لیے، جہاں جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور پرویز خٹک کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رہی ہے، وہاں وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے پی ٹی ایم کو بھی استعمال کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں پشتون تحفظ موومنٹ نے ایک ایسے وقت میں جلسہ کیا ہے جب ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت تحریک انصاف، جس کا ووٹر اسلام آباد شہر کی ہر گلی میں موجود ہے، جس شہر کی دونوں قومی اسمبلی کی سیٹیں عمران خان کے پاس ہیں، وہاں جلسہ تو دور کی بات، ایک کارنر میٹنگ بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے باوجود ایک ایسی جماعت جو کبھی بھی پسندیدہ نہیں رہی، ہمیشہ فوج کے ساتھ ان کا 36 کا آنکڑا چلتا رہا ہے، حیرت انگیز طور پر اس کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ اگرچہ یہ کوئی بہت بڑا جلسہ نہیں تھا، ماضی قریب میں تحریک انصاف نے اسلام آباد میں جو جلسے کیے ان کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹا جلسہ تھا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جلسہ ہوا جس میں 5 سے 8 ہزار کے قریب لوگ شریک ہوئے، آخر ان کو اسلام آباد داخلے کی اجازت کس نے دی؟ جلسے کے شرکا مقامی ہرگز نہیں تھے، وہ سب صوبہ خیبر پختونخوا سے بسوں اور کاروں میں بیٹھ کر اسلام آباد آئے تھے، ان کو کسی نے نہیں روکا، جلسے میں شرکت کر کے واپس چلے گئے، پھر بھی کسی نے نہیں روکا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پشتون تحفظ موومنٹ نے یہ جلسہ آرمی کی مرضی سے کیا؟ کیا آرمی اس وقت خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کا ووٹ بینک ختم کرنے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کرنے کی تیاری کر رہی ہے اور ان جماعتوں کو بھی اپنے مقصد کے حصول کے لیے استعمال کر رہی ہے جن کو سخت ناپسند کرتی تھی؟ لیکن جو لوگ پشتون تحفظ موومنٹ کی قیادت منظور اور علی وزیر وغیرہ کو جانتے ہیں، وہ تو یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں احباب کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا اعلیٰ کار نہیں بنیں گے۔ علی وزیر سابق رکن قومی اسمبلی ہیں اور پچھلے 5 سالوں میں بے شمار دفعہ جیل جا چکے ہیں۔ جو جلسہ ہوا ہے اس میں فوج کے خلاف کھل کر نعرے بازی ہوئی اور فوج کی سیاسی مداخلت پر تنقید کی گئی تھی، مگر جلسے کے بعد علی وزیر اور بد زبان ایمان مزاری کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایمان مزاری دوستو ایک نالائق، بد اخلاق اور بد زبان وکیل ہیں اور شیری مزاری کی بگڑی ہوئی بیٹی ہیں۔ یہ واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو خیبر پختونخوا سے
ختم کرنے کے لیے جہاں جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور پرویز خٹک کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رہی ہے، وہاں وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے پی ٹی ایم کو بھی استعمال کر سکتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی اپنے سیاسی کردار کو چھوڑنے کے لیے دوستوں تیار نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ مقبول ترین سیاستدان عمران خان جیل میں ہے، ان کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش اب ان کے لیے ناکام ہو چکی ہے اور اس کی جماعت تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش جاری ہے، مگر ابھی تک چاروں صوبوں اور 2 اکائیوں کشمیر گلگت کے عوام کی اکثریت عمران کے ساتھ ہے۔ تمام سروے عمران خان کی مقبولیت کو 70% سے اوپر دکھا رہے ہیں، مگر الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آگے اور اٹک جیل کا قیدی نمبر 864 پیچھے بھاگ رہا ہے کہ الیکشن کرواؤ، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں کروانا۔ دیکھتے ہیں دوستو اب یہ بچوں والا کھیل کب تک جاری رہتا ہے۔ روس نے دھمکی دی ہے کہ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو F-16 لڑاکا طیاروں کی فراہمی سے جنگ میں مزید شدت آئے گی۔ F-16 طیاروں کی فراہمی سے جنگ طول پکڑ لے گی، لیکن اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ روس نے یوکرین کو F-16 طیاروں کی فراہمی پر شدید غصے کا اظہار کیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ ڈنمارک اور نیدرلینڈ کی جانب سے روس کو F-16 طیارے فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ ڈنمارک مجموعی طور پر یوکرین کو 19 طیارے فراہم کرے گا، جبکہ نیدرلینڈز کے پاس 42 F-16 طیارے موجود ہیں، لیکن ابھی واضح نہیں کہ وہ کتنے طیارے بھیجے گا۔ یوکرین کی فضائیہ کے درجنوں پائلٹوں کو F-16 طیارے اڑانے کی تربیت دی جائے گی۔ وہ اس موسم خزاں یا موسم سرما تک F-16 لڑاکا جیٹ استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یوکرین کے صدر جنگ کے آغاز سے ہی یورپی ممالک سے روس کے خلاف محاذ میں فتح کے لیے F-16 طیارے اور طیارہ شکن فضائی دفاعی سسٹم کی فراہمی کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں۔ امریکی ڈیموکریٹ پارٹی کے 2024 کے لیے نامزد صدارتی امیدوار رابرٹ ایف کینیڈی یونین نے یوکرین کے لیے جنگی طیاروں کی فراہمی کو یوکرین اور پوری انسانیت کے لیے خطرناک قرار دیا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ جوہری معاہدے پر اتفاق اور اس کے مؤثر نفاذ سے دنیا میں جنگ کا خطرہ ختم اور امن و استحکام آئے گا۔ چائنا کی سالسیل میں ہونے والے سعودی عرب اور ایران کے معاہدے سے مشرق وسطی میں تناؤ کم ہوا اور مفاہمت کے لیے فضا سازگار ہو گئی ہے۔ چائنا کی ثالثی میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں بہتری سے مشرق وسطی میں مفاہمت کی لہر چل پڑی ہے۔ اس خطے کے ممالک کو جنگ کی بجائے مکالمے کو فروغ دینا چاہیے۔ اتحاد پڑوس ممالک سے اچھے تعلقات اور دوستی کو مضبوط کیا جائے۔ یاد رہے دوستوں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان 2016 سے منقطع سفارتی تعلقات بحال ہو چکے ہیں اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے یہاں سفارت خانے کھول لیے ہیں۔ یہ پیش رفت چائنا کی ثالثی میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ طے پانے کے نتیجے میں ہوا ہے۔ شمالی کوریا نے امریکہ اور جنوبی کوریا کی سالانہ جنگی مشق کی مذمت کرتے ہوئے دھمکی دے دی ہے کہ اس جنگی مشق سے علاقے میں ایٹمی جنگ شروع ہو جائے گی۔ امریکہ اور جاپان نے کیمپ ڈیوڈ میں ایٹمی جنگ کو ہوا دینے والے اقدامات کیے ہیں۔ خطے میں فوجی جنگی مشقوں کی نوعیت شمالی کوریا پر حملہ کرنے والی ہے اور اس بات کا احتمال ہے کہ ان فوجی مشقوں میں امریکہ کے ہتھیار بھی شامل ہوں گے، جبکہ شمالی کوریا ان کا جواب دینے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کی جنگی مشقوں سے علاقے میں ایٹمی جنگ کا امکان بڑھ جائے گا اور ہم امریکہ کی طرف اپنے میزائل چھوڑنے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ برطانوی ماہرین کا کہنا ہے کہ شوگر کے مریضوں کو رات میں جلدی سو جانا چاہیے تاکہ ان میں یہ بیماری بہتر طور پر کنٹرول میں رہے۔ یہ بات انہوں نے شوگر کے 635 مریضوں کا مطالعہ کرنے کے بعد کہی ہے جن کی عمریں 55 سے 72 سال کے درمیان تھیں، جبکہ ان میں سے بھی تقریباً 1/3 تعداد خواتین کی تھی۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ شوگر کے وہ مریض جو رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں
نہ تو انہیں ورزش کرنے کا مناسب وقت مل پاتا ہے اور نہ ہی وہ شوگر کنٹرول کرنے کی دیگر احتیاطی تدابیر پر کوئی خاص توجہ دے پاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان میں شوگر کی شدت بھی نسبتاً کم عرصے میں بڑھ جاتی ہے۔ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے والے مریضوں کے پاس ورزش کے لیے خاصا وقت ہوتا ہے، جبکہ وہ شوگر پر بہتر کنٹرول کے لیے ورزش سمیت مختلف سنجیدہ اقدامات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں شوگر کی پیش رفت پروگریس خاصی سست رفتار میں رہتی ہے اور وہ بالعموم ایک صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق شوگر کے بہتر کنٹرول میں دواؤں اور احتیاط کے علاوہ روزانہ ورزش کا کردار بھی بہت اہم ہے، چاہے وہ روزانہ آدھے گھنٹے کی چہل قدمی کی صورت ہی میں کیوں نہ ہو۔ ریسرچ جرنل BMJ اوپن ڈائبٹیز ریسرچ اینڈ کیئر کے ایک حالیہ شمارے میں آن لائن شائع ہونے والی اس تحقیق کا مطلب بہت واضح ہے۔ اگر آپ بھی شوگر کو بہتر انداز میں قابو کرنا چاہتے ہیں تو رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈال لیجیے۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے خبردار کیا ہے کہ 2025 تک دنیا بھر میں کچرے کا حجم دگنا ہو جائے گا۔ اس وقت تک عالمی سطح پر پھینکا جانے والا کوڑا کرکٹ 2.3 ارب ٹن سے بڑھنے کا امکان ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے کہا ہے کہ کوڑے کرکٹ کو ٹھکانے لگانا عالمی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے، کیونکہ روزانہ پیدا ہونے والے کوڑے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگا کر ماحولیات کے مسائل سے تحفظ میں مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ IMF کی رپورٹ کے مطابق امریکہ، ڈنمارک اور نیوزی لینڈ جیسے زیادہ آمدنی والے ممالک ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں دگنا کوڑا پیدا کرتے ہیں۔ امیر ممالک کے باشندے نہ صرف زیادہ مصنوعات استعمال کرتے ہیں اور ان کا ضیاع دیگر کوڑے کرکٹ کے مقابلے میں پیپرز اور پلاسٹک کا کچرا زیادہ ہوتا ہے۔ امیر ممالک میں اوسطاً فی کس ویسٹ کی شرح زیادہ ہے، لیکن ترقی پذیر ممالک دنیا بھر میں پیدا ہونے والے کل کچرے کا آدھے سے زیادہ حصہ پیدا کر رہے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔